حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سوائے رمضان المبارک کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھا کرتے تھے سوائے شعبان المعظم کے۔ شعبان کے کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے، یہ روایت میں ملتا ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ یہاں تک آتا ہے کہ متعدد روایات میں کہ شعبان المعظم کے روزوں کو حضور رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملایا کرتے، مطلب 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو شعبان المعظم میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے وجہ پوچھی، مفہوم روایت، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے 2 مہینوں کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اور اس کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک میں یہاں تک روایت میں آتا ہے جو دیگر طرق سے ملتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر سال بھر میں مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں ان لوگوں کی اموات ہوں گی، رزق بھی اسی مہینے کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو روایات میں جو کلمات ملتے ہیں وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اعمال جب اٹھائے جائیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس وقت روزے دار ہوں، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پورے دن پر محیط ہوتی ہے، ایک ایسی عبادت کہ جس کے اندر ریاکاری کا تصور نہیں ہوتا، تو حضور اس بات کو پسند فرمایا کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس رات شعبان المعظم میں جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو روزانہ ہی ہر رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، تو اس رات کا جو نزول ہے آسمان دنیا پر وہ کس طرح مختلف ہے؟ وہ خود ہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان دنیا پر جو اللہ رب العزت ہر رات کو نزول فرماتا ہے وہ رات کے آخری پہر میں تیسرے حصے میں ہوتا ہے، اور اس رات جو نزول ہوتا ہے رب ذوالجلال کا، اور اس کی رحمت پکار کر بندے کو کہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ جس کو میں روزی دوں، جس کو جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ مسئلے حل ہو رہے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی میں مدد کروں، ہے کوئی ایسا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کا جو نزول ہے وہ رات کے آخری حصے میں نہیں بلکہ غروب آفتاب کے فوراً بعد ہے، تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کی اہمیت جاننے کے بعد روایات میں یہاں تک یہ بات ملتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی اس میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جو کہ شرک کرتا ہے، مشرک ہے، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس جیسی صفات کسی کے لیے مانتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جو کینہ پرور ہے، جو انتقام کی طاق میں بیٹھا رہتا ہے، جس نے دنیا کے امن کو برباد کرنے کی گویا قسم اٹھا لی ہے۔ تیسرا وہ جو قاطع رحم ہے، رشتوں کو قطع کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلی رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، دوسری رات عید الفطر کی رات ہے، تیسری رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، مطلب 14 کا یہ دن گزرا، مغرب کے فوراً بعد 15 کی تاریخ داخل ہو گئی، اور جو دن اب نمودار ہوگا فجر کے بعد وہ 15 کو ہوگا، 15 شعبان المعظم۔ اور جو چوتھی رات ہے وہ لیلۃ العرفہ کی رات ہے، وقوف عرفہ کی رات، اور فجر تک یہ خیر و برکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں ہمارے بہت سے احباب کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ قبرستان جانا کیسا ہے، تو روایات خود بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رات کے وقت اپنے بستر پر نہ پایا، تو وہ حضور کی تلاش میں باہر نکلیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بقیع تک پہنچی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ حضور نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہنچی کہ حضور آپ یہاں ہیں، تو وہاں جو گفتگو ہوئی اس کے اندر جو مین ایلیمنٹ یہاں پر نظر آتا ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ قبرستان جانا اور روایات سے بھی حضور کا ثابت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ اور شہداء جو کہ شہید ہو چکے تھے، انتقال کر گئے تھے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی۔ یہی شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے، اور تخصیص کے ساتھ کئی ایسی بات بھی ملتی ہے کہ پورے ماہ شعبان میں یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر روزیوں کے معاملات، کہ کس کو کتنی روزی دینی ہے، حج کس نے کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، اس بات کا فیصلہ اس مہینے میں ہو جاتا ہے۔
سال بھر میں مرنے والوں کی مدتیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ حج کس نے کرنا ہے، حاجیوں کے نام قلم بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات سے بھی پردہ اٹھایا۔ حضور نے فرمایا کہ ان مردوں کے بھی نام، ان لوگوں کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ ان کی اموات ہوں گی، حالانکہ وہ لوگوں پر ظلم کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ باغات اگانے میں مصروف ہوتے ہیں، مکانات محلات تعمیر کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا اس مہینے میں اس رات میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کو باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا اور وہ باہر آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کچھ ایسی رات تھی کہ جس دن وہ باہر آئے تھے، اور انہوں نے آسمان دنیا کی طرف دیکھا تھا کہ اس دن اللہ رب العزت اس رات کو آسمان دنیا پر اللہ تجلی فرماتا ہے، اور جو مغفرت مانگتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو ان کے سوالات ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو یا جادوگر نہ ہو، مشرک نہ ہو، اس طرح کے کلمات بھی ملتے ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو گویہ نہ ہو، باجا بجانے والا نہ ہو، اللہ اس کے علاوہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، کہتا ہے رحم کے علاوہ مغفرت فرما دیتا ہے، کینہ پرور کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو پاجامے کو لٹکائے، مطلب اپنے اظہار، اپنے کپڑوں کو لٹکائے تکبر شو کرنے کے لیے، اس نیت سے اللہ اس کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جو ہمیشہ شراب پینے والا نہ ہو، شراب کا عادی، اگر وہ ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، سوال کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کے سوال کو پورا کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور زانیہ عورت کے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے، 3 اشخاص کہ جن پر بروز قیامت اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو مفہوم روایت کا انہوں نے پوچھا حضور وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا پہلا وہ کہ جو اپنا کپڑا غرور سے لٹکاتا ہے، دوسرا احسان جتانے والا کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو احسان جتائے، اور تیسرا وہ کہ جو مال تجارت کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبریل امین کو جنت کی طرف بھیجتا ہے اس رات کہ وہ جائیں اور جا کر اس کو حکم دے دیں کہ وہ آراستہ ہو جائے کہ اس رات اللہ رب العزت ستاروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ دنیا کے دن اور رات کی گنتی کے برابر اللہ اپنے بندوں کو بخشے گا، درختوں کے پتوں کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے برابر اور ریت کے ذروں کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔